السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیے حسن اخلاق کے بارے میں جانتے ہیں، اور حسن اخلاق ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن اخلاق کیسا تھا۔ حسن اخلاق کے متعلق 10 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی وسلم مومن کی بے شمار صفات بیان فرمائی ہے، اور ان تمام کے ساتھ اچھے اخلاق کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 1، المومن یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، یعنی مسلمان اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں رسول پاک نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، یعنی جو اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ یعنی رسول پاک نے فرمایا کہ جو قیامت اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اس کے گھر اگر مہمان آئے تو اس کی عزت کرے۔ پھر تیسری حدیث میں رسول پاک نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، یعنی جو اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی پڑوسی کی عزت کرے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ جو قیامت اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی یعنی آس پاس رہنے والوں کی عزت کرے۔ پھر رسول پاک نے چوتھی حدیث میں فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، یعنی جو شخص اللہ عز و جل اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے یا تو اچھی بات بولے یا تو چپ رہے، خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے مومنین کی صفات ہی اچھے اخلاق، اچھے عادات کو قرار دیا، جیسا کہ مروی ہے، اکمل المؤمن ایمانا احسنہم اخلاقا، یعنی جو مومنین میں سے کامل ایمان والا وہ ہے، مومن یعنی مسلمانوں میں مکمل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو۔ پھر چھٹی حدیث میں رسول پاک نے ارشاد فرمایا، یعنی جب کسی مومن کو خاموشی اور وقار کا پیکر دیکھو تو اس کی قربت اختیار کرو، کیونکہ اسے حکمت سکھائی گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی مومن کو خاموش کا پیکر دیکھو یعنی زیادہ بولتا نہ ہو، فالتو نہ بولتا ہو، تو اس کی قربت، اس کے قریب بیٹھو، اس کی قربت اختیار کرو۔ ساتویں حدیث میں رسول پاک نے فرمایا، من سرتہ حسنتہ وساءتہ سیئتہ فہو مؤمن، یعنی جسے اس کی نیکیاں اچھی اور برائیاں بری معلوم ہو وہ مومن ہے، یعنی جو انسان کو اپنی اچھائی اچھائی اور برائی برائی نظر آتی ہو وہ مومن ہے۔ رسول پاک نے فرمایا، لا يحل المؤمن ان يشير الى اخيه بنظرة تؤذيه، یعنی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی طرف ایسی نظر سے دیکھے جو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو، یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو اس نظر سے دیکھے کہ اس کی تکلیف کی باعث ہو، یعنی اسے تکلیف ہو۔ پھر 9ویں حدیث میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحل لمسلم ان يروع مسلما، یعنی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو ڈرائے، یعنی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو ڈرائے یا دھمکائے۔ حسن اخلاق کے علامات، حسن اخلاق یعنی اچھے عادات کے علامات کیا ہے
کسی صاحب علم نے حسن اخلاق کی علامات کو جامع کرتے ہوئے فرمایا، حسن اخلاق کا پیکر وہ ہے جو زیادہ حیا والا ہو، یعنی زیادہ حیا کرتا ہو، کسی کام یا گناہ کرتے ہوئے اسے حیا ہے، کسی کو اذیت نہ دینے والا اور حسن اچھی عادت والا ہو، کسی کو تکلیف نہ دے، نیک اعمال بجا لینے والا اور اچھا عمل کرنے والا، سچ بولنے والا اور جھوٹ نہ بولتا ہو، سچ بولتا ہو، کم گو زیادہ عمل کا عادی یعنی کم بات کرنے والا اور زیادہ عمل کرنے والا، لغزشوں سے حتی الامکان بچتا اور فضول گفتگو سے پرہیز کرتا ہو، یعنی لغزشوں یعنی غلطیوں سے حتی الامکان تک بچنے کی کوشش کرتا ہو اور فضول گفتگو سے پرہیز کرتا ہو، فضول باتوں سے پرہیز کرتا ہو، نیک پروقار، نیک اور پرہیزگار، صابر یعنی صبر کرنے والا، رضائے الہی پر راضی یعنی اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا، شکر گزار، اللہ کا شکر ادا کرنے والا، بردبار، معاف کرنے والا، نرم طبیعت یعنی نرم مزاجی، پاک دامن اور شفیق ہو اور پاک دامن اور شفقت کرنے والا ہو، لعنت کرنے والا، گالیاں دینے والا، غیبت کرنے والا، جلد باز، کینہ پرور، بخیل اور حاسد نہ ہو، یعنی گالیاں دینے والا، غیبت کرنے والا، جلد باز، کینہ بخیل انسان حسد کرنے والا نہ ہو، بلکہ حساس بشاس رہتا ہو، خوشحال اور خوش مزاج لوگوں کے ساتھ رہتا ہو، اللہ عز و جل کی خاطر محبت اور بغض رکھنے والا اور اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر دشمنی رکھنے والا ہو اور اللہ عز و جل کی خاطر ہی کسی سے راضی اور ناراض ہونے والا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔